أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. خيركم من تعلم القرآن وعلم. سلام قول من رب الرحیم. رب زدنی رب زدنی رب زدنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. سلام قول من رب الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم. رب زدنی رب زدنی رب زدنی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. آج کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. ٹکڑے کیجئے. ہوا الذی خلق لکم کے دو ٹکڑے، لا اور ما فی الارض میں الف لام، جمیعاً ایک لفظ، ثم ایک لفظ ہے، استوا ایک لفظ، الا السماء میں الف لام، فسوّاہن میں فا سوا اور ہنہ جو ہے یہ مؤنث جمع کی علامت ہے. سبا سماوات میں الف تا جو ہے وہ جمع کی علامت ہے مؤنث کی. وا بکلی میں بی جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، شعی اور علی. ان میں نئے لفظ دیکھتے ہیں. جمی. جمی یہ اردو میں بھی جمع استعمال ہوتا ہے، جمع کے معنی میں فعیل کی وزن پہ ہے. استوا. استوا جو ہے اس کے ٹکڑے کریں الف سین تا واو یا، تو اس میں مادہ جو ہے کیا ہے؟ سین تا الف. تو سین تا الف میں جو ہے وہ تبدیلی کریں گے تو اس سے مادہ مل جائے گا. تو استوا میں الف سین تا واو سے مادہ ہے سین واو یا. فسوّاہن، فا علیحدہ ہو جائے، ہن علیحدہ ہو تو پھر ہے یہ سوا، سین واو الف. تو سین واو الف میں واو اور الف کی جگہ الف واو یا رکھ کے بنائیں گے، اور ڈکشنری سے دیکھیں گے تو پتہ چلا سوا کا مادہ اصل میں سین واو یا ہے. افعال دیکھتے ہیں اس آیت کے. خلقہ ماضی، خلقہ مضارع، یخلق امر، اخلق. استوا. استوا یستوی استوی. سواہن، سوا یسوی سوی. تو آئیے ڈکشنری میں دیکھتے ہیں. خال لام کاف مادے کو باب نصرہ سے جب گزارتے ہیں تو فعل بنتا ہے خلقا یخلقو خلقن، اور خلقن بھی لکھتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا. اور خلقن جو ہے یہ تین طرح سے استعمال ہوتا ہے لفظ. بطور مصدر معنی یعنی پیدا کرنا، بطور اس میں ذات معنی ہے پیدائش، اور اس میں مفعول بمعنی مخلوق. خالقن یہ اس میں فاعل ہے پیدا کرنے والا. پھر اس سے فعالن کے وزن پہ خلاقن بنتا ہے جس کے معنی ہے بار بار یا لگاتار پیدا کرنے والا. جب اسی مادے کو اس باب سمیہ سے گزارتے ہیں تو فعل بنتا ہے خالقہ یخلق خلقن. نرم ہونا، چکنا ہونا، پرانا ہونا، اس باب سے کوئی لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں. اور باب کرومہ سے بھی گزارتے ہیں تو یہ بنتا ہے خالوکا یخلوک خلوقت، اچھے اخلاق والا ہونا. اور طبی خاصیت خلقن کا مطلب ہے اچھی عادت.
پھر خلاقن اس میں ذات ہے بھلائی کا حصہ، باب تفعیل سے گزارتے ہیں تو بنتا ہے خلقا یخلقو تخلیقا، یعنی چکنا اور نرم کرنا۔ اس میں مفعول بنتا ہے باب تفعیل میں مخلقا، یعنی چکنا اور نرم کیا ہوا۔ اسے باب افتعال سے بھی گزارتے ہیں تو یہ بنتا ہے اختلافا یختلفو اختلافا، جھوٹ گھڑنا۔ سین واب یا مادے کو باب سمیہ سے گزاریں تو بنتا ہے سویا یسواؤ، اصل ہے، اور اس میں تبدیلی کے بعد استعمالی بنتا ہے، جو استعمال ہوتا ہے ساویہ یسوا سواءن، اس کے معنی ہوتے ہیں طول و عرض یا قد، تو یہ جو ہے قدر اور قیمت میں برابر ہونا، درمیان میں ہونا۔ مصدر اس کا ہوتا ہے سواءن، کسی چیز کا درمیان یا وسط، اور فعیلن کے وزن پہ یہ بنتا ہے سویعن، یعنی ہر لحاظ سے کمی یا زیادتی سے پاک، کامل اور درمیانی۔ باب تفعیل سے گزرتا ہے تو بنتا ہے سویا یسویو، یہ اصل ہے، اور اس میں تبدیلی کے بعد جو استعمال ہوتا ہے وہ بنتا ہے سوا یسوی تسویاتن، کسی چیز کی کمی یا زیادتی سے پاک کرنا، ہر لحاظ سے مناسب و موزوں بنانا، یعنی نوک پلک سے درست کرنا، ہموار یا برابر کرنا۔ باب مفاعلہ سے گزارتے ہیں مادے کو تو بنتا ہے سوایا یساویو مساویاتن، یہ اصل ہے۔ ان میں تبدیلی ہوتی ہے تو یہ استعمال والے بنتے ہیں سوا یساوی مساوتن، دو یا زیادہ چیزوں کو برابر کرنا۔ باب افتعال سے اس مادے کو گزارتے ہیں تو لفظ بنتا ہے استوا یا یستویء استواء، یہ اصل ہے، اور پھر تبدیلی کے بعد جو استعمال کے لیے بنتا ہے وہ یہ ہے استوا یستوی استواءن، یعنی دو چیزوں کا برابر باہم ہونا، کسی طرف متوجہ ہونا اور ارادہ کرنا۔ اس مفہوم کے لیے الا کا صلہ اس کے ساتھ آتا ہے۔ غالبانہ مطمئن ہونا، اس مفہوم کے لیے اعلیٰ کا صلہ آتا ہے۔ تو آیت ہماری پوری ہوئی، تو ترجمہ کیجئے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کیا ترجمہ ہوگا؟ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے جو جو زمین زمین میں ہے سب کا سب۔ سب کا سب۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہمیشہ سے سب کچھ، ثم استوى الی السماء، پھر یہ برابر کیا متوجہ ہوا ہوا آسمان کی طرف، پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کی، فسوہن سبع سماوات، بس نے برابر بس ٹھیک کیے برابر ساتوں کیا آسمان، ٹھیک مان، کر وهو دیا بكل شيء علیم، اور وہ اور ہے وہ ہر چیز کا ہر علم چیز رکھنے پر والا، کی قدرت رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آج کی جانے۔ ہماری آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آئیے الفاظ علیحدہ کرتے ہیں، وا، از، اس رب کالا اور کا، ربو کا للملائکۃ لی، اور الف لام علیحدہ ہو سکتا ہے، انی انی جاعل جاعل فی فی الف لام الارض، خلیفہ، قالو میں واو الف جمع کی علامت، قالوا آ تجعل میں تا جو ہے تجعل مضارع کی علامت، فی اور ہا، من فیما یفسدو میں یا علامت مضارع، فیا میں ہا، و فیما یفسق میں یا علامت مضارع، الدما میں الف لام، و نحنو میں جو ہے نون جو ہے وہ علامت مضارع، نسبح میں سوری نون نسبح میں جو ہے نون نون جو ہے علامت نون مضارع، بی حمدی میں جو ہے بی اور کا جو ہے علیحدہ ہوں گے، و نقدس میں نون جو ہے علامت مضارع، لکا میں کا، قالا
انی میں ان، عالم میں حمزہ جو ہے یہ استفامیہ حمزہ ہے، انا ما لا تعلم میں تا جو ہے لا علامت تعلم متارے، تعلم اور واو نون جو ہے علیحدہ۔ تو آئیے نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ دماغ جملہ ہے تیرے اندر دم ہے، یعنی اردو میں ہم یہ لفظ دم کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، یہ اسی دماغ سے نکلا ہے، یعنی یا جیسے کہتے ہیں تیز دم چائے چاہیے، تیز قدم، اسی طرح دم کے معنی ہوتے ہیں جوش، خون۔ یسفیکو، اس میں مادہ ہے سین فا کاف۔ صفاق، صفاق کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے صفاق قاتل۔ فرق، اذا جب کے معنی میں ہے ماضی سے حال میں یا مستقبل میں ترجمہ کرتا ہے، ماضی کے ساتھ اذا جب آئے تو ترجمہ حال یا مستقبل میں چلا جاتا ہے۔ اور از جو ہے، از کیا ہے، اس کے معنی بھی ہے جب، از اور وہ وقت یاد کرو جب، یعنی یہ جو ہے ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ اذا جو ہے ماضی کے ساتھ آ کے ترجمے کو حال یا مستقبل میں لے جاتا ہے، اس جو ہے وہ ماضی کے ساتھ آئے چاہے مضارع کے ساتھ آئے، دونوں کے ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے، یہ فرق ہے دونوں۔ تو آئیے افعال دیکھتے ہیں آیت کے۔ تجعلو ماضی ہے، جعلا جعل مضارع، یجعلو جعل امر، یجعل اجعل، اجعل یفسکو صفقا، صفق یسفکو اسفک، یسفک اسفک نسبہو سے جو ہے سبحا، صباح یسبہو صبح سبی۔ صبح اور آئیے ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، جیم این لام مادہ جب با فاتح سے گزارتے ہیں تو بنتا ہے جعلا یجعلو جعلن، یعنی کثیر معنی ہے، مثلا بنانا، رکھنا، مقرر کرنا۔ پھر فعل امر سے بنتا ہے اجعل، تو بنا، تو رکھ دے، تو مقرر کر۔ یہ ڈکشنری دیکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، آج تک ہم یہی کہتے آ رہے ہیں جعلا بنانا بس، اور یہی سمجھتے ہیں، نہیں، اس کے اور بھی معنی ہیں، یا اور بھی الفاظ اس سے آتے ہیں، جیسے فعل نہیں آتا ہے لا تجعل، تو مت بنا، اس میں فاعل آتا ہے جاعلن بنانے والا۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے ڈکشنری سے کہ یہ مادہ صرف با فتح سے نہیں، یہ با دربا سے بھی گزرتا ہے۔ جب دربا سے گزرتا ہے تو لفظ بنتا ہے صفقا یسفکو صفقن، کسی رقیق چیز کو بہانا۔ اور یہ مادہ سین باہا کا جب با فتح سے گزارتے ہیں تو بنتا ہے سب بہا یا سب بہو سبہن یا سبحنن، یعنی تیزی سے گزرتے ہوئے اپنی سطح پر برقرار رکھنا۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ متعدد معنی میں آتا ہے، مثلا پانی یا فضا میں تیرنا اور کسی کام میں مصروف ہونا۔ دوسرا اپنے بلند مقام پر برقرار رہنا، یعنی ہر نقص اور عیب سے پاک ہونا۔ تو اس کا اس میں فاعل ہوتا ہے سابحن، اور مؤنث اس کے ہوتے ہیں سباحون، یعنی تیرنے والا۔ باب تفعیل سے یہ جب مادہ گزرتا ہے تو لفظ بنتا ہے سبحا یسبح تسبیحا، کسی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا، تیرانا، نقص و عیب سے پاکی بیان کرنا۔ سب بھی یہ فعل امر ہے، تو پاکی بیان کر۔ مسبح اس میں فاعل ہے پاکی بیان کرنے والا۔ اگلا فعل ہے نقدسو، یہ فعل ماضی ہوگا، قدسا مضارع، یقدسو امر ہوگا قدس۔ ڈکشنری سے دیکھتے ہیں، کاف دال سین مادہ باب کرما سے جب گزارتے ہیں تو بنتا ہے قدسا یقدسو قدسن، پاک ہونا۔ اس میں محسوس نجاست کے بجائے معنوی نجاست سے پاک ہونے کا مفہوم ہے، یعنی کسی اندازے یا غلطی کے خیال کی غلطی سے پاک ہونا، جیسے شراکت سے پاک ہونا۔ صفت آتی ہے قدوسن، پاک۔ اور یہ آیت ہے حوالے کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُّوسِ، اور ان عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت دی پاک روح سے، یعنی روح القدوس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب بھی ہے۔ پھر قدوسن
صفت ہے، صفت میں مبالغے کے مفہوم کے ساتھ بہت زیادہ پاک، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الملک القدوس حقیقی بادشاہ نہایت پاک ہے۔ باب تفعیل سے جب یہ مادہ گزرتا ہے تو لفظ بنتا ہے قدسا یقدسو تقدیسا، کسی کو مانوی نجاستوں سے پاک کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو مطلب ہوتا ہے اس کی پاکیزگی کا اقرار کرنا، اعلان کرنا، جیسے ہے وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں جو فرشتوں نے کہا تھا۔ مقدس اس میں مفعول ہے پاک کیا ہوا۔ آیت ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، اے میری قوم تم لوگ داخل ہو جو اس پاک کی ہوئی زمین میں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اور جب کہا جب تمہارے رب نے نے فرمایا فرشتوں سے، فرشتوں سے، اور وہ وقت یاد کرو جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے۔ یاد رکھیں جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں وہ جو ہے ذکرہ کا فعل جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے۔ جب بھی از اور اذا آتا ہے تو اس میں ذکرہ کا فعل محفوظ ہوتا ہے، یعنی اس وقت کو یاد کرو۔ یاد کرو کا مطلب ہے اس وقت کو یاد کرو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک میں بنانے بے شک لگا ہوں بنانے زمین میں والا ہوں خلیفہ، زمین ایک میں ایک خلیفہ۔ کہ ایک بے خلیفہ۔ شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء، کیا ترجمہ ہوگا؟ انہوں نے کہا انہوں نے کیا کہا تو بناتا ہے کیا اس میں بناتا ہے جو ہے فساد اس کرے اس میں میں اور جو خون فساد بہائے کرتا ہے اس میں اور اور خون بہاتا بہائے ہے گا۔ خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اور حالانکہ ہم ہم تسبیح کرتے تسبیح ہیں بیان بیان کرتے ہیں کرتے ہیں ہم کے تیری ساتھ تعریف کے تیری اور ساتھ، پاکی تیرے تیری لیے۔ اور اور ہم باقی بیان بیان کرتے ہیں کرتے ہیں تیری۔ تیری۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہا فرمایا بے کہا شک میں بے جانتا شک ہوں میں جانتا ہوں جو نہیں کچھ وہ تم جو نہیں تم نہیں جانتے۔ جانتے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی 30 آیتیں مکمل کر لی۔ اس سے پہلے ابتدا میں ہم نے جو ہے سورۃ الحجرات کی 18 آیتیں، سورۃ الکافرون اور جو ہے سورۃ الفاتحہ جو ہے تفصیل سے جو ہے اس میں جو قواعد آئے ہیں وہ دیکھے تھے، اور وہی قواعد پورے قرآن کے اندر اپلائی ہوتے ہیں۔ ان قواعد کو ہم نے پھر یہ 30 آیتوں پہ جو ہے سورۃ البقرہ کی جو ہے اپلائی کر کے دیکھ لیا کہ ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف ایک ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو بھی آیت کے اندر کوئی ایسا لفظ آتا ہے، فعل ہے، تو اس کا مادہ دیکھیے اور ڈکشنری میں جا کے دیکھیے اس کے کیا کیا ممکن جو ہے وہ اس سے الفاظ نکلتے ہیں اور ان کے کیا معنی ہیں۔ تو آئیے اعادہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اس میں فعل تھا قالا، اور ماضی قالا یقیلا، یقولو اور یقالو، اور امر ہے کل۔ لا تفسدو میں افسدہ یفسدو افسد۔ اگلی آیت تھی بسم اللہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اس آیت میں ایک ہی فعل آیا یشعرون، شعرا یشعرو اشعر۔ اشکر۔ اگلا ہے بسم اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس میں جو فعل آئے کیلا، قالا ماضی ہے، یقولو قال مارے امر یقولون کل، قل مومنو میں آمنا یومنو آمنا یؤمن یعلمو آمن میں علما یعلمو علم۔ عالم یعلم اگلی آیت علم۔ تھی بسم اللہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اس میں افعال آئے تھے لقو سے لقیا، لاکی یلقا القا، یلقا اخلو القا سے خلا یخلو، فلا یقلو یخلق اقلو استحزو اخلق سے استہزا یستہزئ استہزئ۔ استہزی۔ اگلی آیت تھی بسم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اس میں فعل تھا یستہزی سے ہزا،
یحزا احزا و یمدم سے مدہ یمدو امدد، اور یامہون سے امیہا یامہو احما۔ اب یہ ایک شیٹ ہے، آپ کو شیئر کر دی جائے گی۔ یہ خالی شیٹ جو ہے، اس میں آپ نے جو کرنا ہے 31 سے 60 تک 30 آیتیں میں نے آپ کو کرا دی ہیں، آپ نے 31 سے 60 تک جو ہے ہر آیت کو لینا ہے۔ مثلا یہ آیت نمبر 31 ہے، اور پھر اس آیت میں جو فعل آ رہا ہے اصل حالت میں، وہ فعل یہاں لکھیں گے، اس کا مادہ یہاں لکھیں گے، اس مادے سے جو ماضی آتا ہے، مضارع آتا ہے، امر آتا ہے، وہ بنائیں گے اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ فرض کر لیں اس آیت میں یہ 3-4 فعل تھے یا 2 تھے، ایک تھا، آپ نے کر لیا، تو اس کے بعد آپ اگلی آیت پہ چلے جائیں گے، آیت نمبر 32، اس میں بھی اسی طرح فعل ڈھونڈیں گے، اس کا مادہ، ماضی، مضارع، امر اور ترجمہ، وہ کر لی تو 33۔ اس طرح آپ نے 60 تک یہ خود کرنی ہے ایکسرسائز، 31 سے 60 تک۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، مثلا 31ویں نمبر آیت میں فعل آیا ایک علامہ، مادہ اس کا ہے عین لام میم، تو ماضی کیا ہوگا؟ علامہ یعلم علم، اور اس کا ترجمہ ہے اس نے سکھائے۔ ایک اور فعل، یہ میں اپنی جب میں نے یہ ایکسرسائز یہ کورس کیا تھا تو میں آپ کو ایک آیت کا اس میں سے بتاتا ہوں، سارے تو آپ نے خود کرنی ہے۔ مثلا یہ 31 آیت میں جب میں نے کیا تو مجھے ملا پہلا فعل علامہ، تو مادہ عین علم لام میم سے علامہ یعلم علم، اس نے سکھائے۔ دوسرا فعل مجھے ملا اس میں ارادہ، تو مادہ تھا عین را دال، اور ماضی ارادہ یعرض اعرض، ترجمہ تھا سامنے کیا۔ پھر ایک قالا، بات ہم کر رہے تھے کہ علامہ سے جو ہے یہ ہمیں فعل ملا، پھر اس میں ارازہ سے یہ فعل ہمیں ملا، تو پھر اس کے بعد تھا قالا، قالا سے روٹ لیٹر کاف واو لام، ماضی قالا یقولو قل، اس نے کہا۔ یہ جو ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہم اس جو اصل فعل آیا اس کا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس میں ایک فعل آیا انبا، نون با یا مادہ سے ہے، انبا ینبعو انبی، یعنی خبر دینا۔ اسی طرح ہے کانا، کاف واو نون سے کانا یکونو کن، ہونا یا وجود میں آنا۔ اب جب آپ آیت نمبر 32 کرتے ہیں، فرض کر لیں ان میں سے کوئی یہ ایک آتا ہے، اس کو آپ نے نہیں کرنا، یعنی جس فعل کو آپ نے پہلے کر لیا ہے پچھلی آیتوں میں 31 سے شروع کر کے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں جو نئے کوئی فعل آئے ان کو آپ کریں گے۔ اس طرح یہ پورا ایکسرسائز مشق جو ہے وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ تو آئیے آج آپ کو کچھ تفہیم کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ اگلا کورس جو آپ کا ہے 7 جو ہے اپریل سے شروع ہوگا۔ دوسرا مرحلہ جو اس کورس کا ہے، پہلا مرحلہ یہ سحری ٹائم تھا، دوسرا ہے فہم مضامین قرآن، قرآن سے، یعنی قرآن سے ہم قرآن کے مضامین کو سمجھیں گے، کوئی اور ادھر سے کوئی چیز، کوئی لفظ لائے بغیر قرآن کے ترجمے سے قرآن کو سمجھیں گے، اسے ہے فہم المضامین قرآن بالقرآن۔ وہ کورس ہے آپ کا سیکنڈ۔ اس کے بعد آپ کا تیسرا مرحلہ شروع ہوگا جو کہ عربی گرامر بیسک کا ہے، جو کہ پورا سال ہر ہفتے ایک کلاس جو ہوتی ہے، وہ اس کا تیسرا مرحلہ ہے اس پروگرام کا۔ تو آئیے آج تفہیم القرآن کو دیکھتے ہیں۔ قصصہ سورت کی جو ہے وہ 85ویں آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذی فرد علیک القرآن لرد الى معدن کل ربی عالم من جاء بالہدا ومن هو فی ضلال مبین۔ ان الذی، بے شک وہ، فردا، فرض کیا، علیک، تم پر، القرآن، قرآن، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہی ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن ان پہ فرض تھا درست ہے، لیکن اب جو آپ کا کام ہے، مشن ہے، فرض ہے، وہ کس نے کرنا ہے، کس کے ذمہ ہے؟
جس کے ذمہ ان سب کے اوپر یہ آیت لاگو ہوتی ہے۔ ہم ایز اے امت محمدیہ یہ ہمارا اب سب کا فرض ہے کہ ہم آپ کے مشن کو، آپ کے پیغام کو آگے رہتی دنیا تک جو ہم میں سے اس دین پہ ہیں، اپنے وقت کے تمام لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو یہ بچائیں۔ ہم سب پہ بھی قرآن فرض ہے۔ قرآن کا پوچھا جائے گا۔ زخرف جو ہے آیت ہے، زخرف کی آیت ہے، آیت نمبر 44۔ بسم اللہ۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ در حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہاری لیے، تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے، اور ان قریب تم لوگوں کو جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی جواب پوچھا جائے گا کہ میں نے ایک کتاب دی تھی اور تم نے اس کا کیا کیا۔ قرآن احسن تفسیر ہے۔ بسم اللہ۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا، اور کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب اور احسن تفسیر ہم نے تمہیں بر وقت دے دی ہے۔ یعنی قرآن ہر چیز کی خبر دے رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، تفصیل بتا رہا ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ بسم اللہ الرحمن هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہہ۔ بڑی اہم آیت ہے یہ۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات۔ اگلا حصہ اسی آیت کا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ باخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اسے ہم کسی وقت تفصیل سے دیکھیں۔ اگلا حوالہ ہے سورۃ محمد کی آیت نمبر 20۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی، افسوس ان کے حال پر۔ الزمر سورت کی 23ویں آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ الجلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ نے احسن حدیث اتاری، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ وذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ کی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ سورۃ النحل کی جو ہے 64ویں آیت ہے۔ بسم اللہ۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ 55 نمبر آیت ہے الزمر کی، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ سلائیڈ ایک اسپیشل سلائیڈ ہے، اس میں وہ تمام جو ہے کیز ہیں، چابی ہیں جو آیتوں کو کھولتی ہیں۔ ان میں سلام قول من رب رحیم، سورت یاسین کی یہ آیت قرآن کی ہر آیت کی چابی ہے۔ جیسے ہم ایک گھر کو کھولتے ہیں تو پہلے مین گیٹ کی چابی علیحدہ ہوتی ہے، پھر ہر کمرے کی چابی علیحدہ ہوتی ہے، کمرے کی الماریوں کی چابیاں علیحدہ ہوتی ہیں۔ ان میں اگر آپ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہے جس پہ تالا قلف لگا ہوا ہے، باکس ہے، اس کی چابی علیحدہ ہوتی ہے۔ یہ مختلف چابیاں ہیں۔ تعوذ جو ہے حفاظت کی چابی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت کی چابی ہے، الحمدللہ رب العالمین شکر کی چابی ہے، سلام قول من رب رحیم یہ جو ہے ہر آیت کے معنی کھولنے کی چابی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا کی چابی ہے کہ ہدایت، رب زدنی علما یہ وہ چابی ہے جو آپ نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی تھی علم کے لیے، یہ علم کی چابی، اور درود شریف جو ہے ان سب کی تلافی کی چابی۔ یہ خاص سلائیڈ ہے، جب بھی یہ سلائیڈ کہیں نظر آئے آپ کو اس ترتیب میں سمجھ جائیں، اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز کھلنے والی ہے، کوئی نہ کوئی چیز علم کا کوئی نہ کوئی گوشہ، کوئی نہ کوئی چیز پہلو آپ پہ کھلے گا۔ اور ان چابیوں کا استعمال کا طریقہ بھی یہی ہے، جہاں کسی چیز کے لیے شروع کی جائے گی اس کے اختتام پہ پھر ان کو دہرایا جائے گا۔ جیسے تالوں کو کھولا جاتا ہے ویسے تالوں کو بند بھی اسی چابی سے کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا آخری سبق تھا اس آیتوں کا، تو اس لیے آپ کو یہ بتا دیا گیا۔ آج کی قرآنی دعا دیکھتے ہیں جی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، چھوٹی سی مختصر سی دعا ویسے بھی ہمیں آتی ہے اور قرآن کی آیت ہے، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے۔ آج کی حدیث دیکھیے، المومن مالف ولا خیر فیم لا الف ولا یلف، 6 لفظ ہے۔ مومن محبت کی جگہ ہے اور نہیں ہے بھلائی اس میں جو محبت نہیں کرتا اور محبت نہیں کیا جاتا۔ تو آئیے آیت کا حوالہ دیکھتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مومن کی شان ہے کہ وہ دوسروں سے سچی محبت رکھتا اور ایسا معاملہ رکھتا ہے کہ لوگ اس سے محبت رکھیں، اور حقیقی محبت اللہ والوں کو ہی ملتی ہے۔ اس حدیث میں خود غرضی سے منع کیا گیا ہے۔ محبت سے مراد وہ جائز محبت ہے جس کے اللہ اور اس کے نبی نے اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے۔ تو ہمارا یہ کورس آج پورا ہو رہا ہے، تو آئیے اختتامی دعا کورس کی پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، لا حول ولا قوة الا باللہ، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسوی له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، اللہم نسألک رضاک والجنہ، رب حب لی حکم والحقن بالصالحین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ربنا زدنا علما وفہما وخشوع وحدا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ
الحمدللہ رب العالمین آمین ثم آمین۔ تو اختتام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم، اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ آپ سب کو مبارک ہو، الحمدللہ آپ نے اس کورس کا پہلا مرحلہ کر لیا ہے، اور اگر صرف آپ اسی کو بار بار دہرا لیں دو ایک بار تو آپ جو ہے وہ خود سے ترجمہ کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اور رہی کل جو ہے ہمارے اس کورس کی آخری کی نشست میں انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے کہ جو کچھ ہم نے اس ایک مہینے میں پڑھا ہے وہ جو ہے اس میں سے ہمیں کتنا آتا ہے۔ یہ آپ کے اپنی سیلف اسسمنٹ ہے۔ میں صرف آپ کو کورس سے آپ کو جو کچھ ہم نے ایک مہینے میں پڑھا میں صرف گزاروں گا، اور آپ اپنا خود چیک کرتے جائیں گے کہ اس میں سے کتنا حصہ آپ کو آتا ہے اور کتنا نہیں آتا۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے، کل ہماری چونکہ یہ آخری نشست ہوگی رمضان کی، اور طاق رات بھی ہے، اور آخری دن جو ہوتا ہے رمضان کا، اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے وہ بخشش کرتے ہیں، یعنی پورے مہینے میں جتنا ہوتا ہے وہ سب، یعنی وہ جیسے ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور مزدوری پوری کرنے کے بعد اس کو مزدوری ملتی ہے، تو کل کی رات جو ہے وہ اس طرح ہے، پورا رمضان کا جو ہے وہ اجر جو ہے اس رات میں ملتا ہے آخری، چونکہ متوقع یہی ہے کل ہی جو ہے وہ آخری رات ہے ایکسپیکٹڈ ایز پر جو پریپولیشنز، تو ہم جو ہے وہ کل جو ہے خصوصی دعا کریں گے۔ آپ لوگ کوشش کیجئے کل کی نشست کو ضرور اٹینڈ کریں، خاص طور سے وہ لوگ جو پورا رمضان نہیں آئے ہیں، اگر وہ بھی آ جائیں تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے اس میں شامل کر دے۔ تو کل کی نشست میں ہم نے صرف دو کام کرنے ہیں۔ پہلی یہ کہ پورے کورس کا ہم نے جائزہ لینا، یعنی مکمل اس کو سمجھے ریویژن کرنی ہے، اور ریویژن اس طرح کرنی ہے کہ خود آپ اپنا اسسمنٹ ساتھ کرتے جائیں گے کہ آیا یہ سب کچھ جو کچھ میں دہرا رہا ہوں یہ آپ کو آتا ہے، یہ اس میں سے کتنا آتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہوگی کہ ہم ایک خصوصی جو ہے دعا کل کریں گے، اور وہ دعا بہت ہی خصوصی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مستفید فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اب آپ میں سے اگر کسی کے کوئی سوالات ہیں تو پوچھ لیجئے، ورنہ آپ کے اس کورس کا پہلا مرحلہ ہم نے مکمل کر لیا۔ دوسرا مرحلہ اس کورس کا جو ہے وہ شروع ہوگا 7 اپریل سے، جس میں ہم جو ہے فہم المضامین قرآن جو ہے بالقرآن جو ہے وہ قرآن سے جو ہے قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اختتام پہ تیسرا مرحلہ شروع ہوگا عربی گرامر کا، جو کہ پورا سال چلتا ہے، ہر ہفتے ایک جو ہے آدھے 45 منٹ کی جو ہے کلاس ہوتی ہے اتوار والے دن، اور اگلے رمضان تک، رمضان میں پھر یہ کورس شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک تھا نیو کورس جو ہے آپ کا وہ ڈے ٹائم میں ہے، وہ سحری ٹائم نہیں ہے، سحری ٹائم صرف رمضان میں ہوتا ہے۔ اس کے اوقات جو ہیں وہ جو فہم القرآن کے ہیں وہ ہیں 4 سے 5 بجے، دن کے 4 سے 5 بجے پاکستان کے مطابق، اور جو اس کا تیسرا مرحلہ ہوگا وہ پھر جب ڈیسائیڈ کیا جائے گا اس وقت بتایا جائے گا۔ پہلے تو 6 بجے ہر ہفتے ہوتی تھی، اس دفعہ دیکھیں ہمیں کون سا ٹائم شیڈول میں ملتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھئے، ورنہ کوشش کیجئے کل کی کلاس میں جتنے زیادہ لوگ آتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خصوصی نشست ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک بہترین طریقہ اور بہترین وقت ہے۔
تو آئیے اختتامی دعا کی طرف چلتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير. اللہ حافظ.